لكن أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج پارہ تو 23واں تلاوت ہوا ہے، مگر میں نے یہ سورہ احزاب سے یہ آیت تلاوت کی ہے اور 22ویں پارے کا قصد کیا. کل چونکہ یوم بدر منایا گیا تو 22ویں پارے کے مضامین جو تھے وہ رہ گئے، خاص طور پہ سورہ احزاب، اور ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے تو کہ یہ مضامین رہ جاتے ہیں. یہاں اس میں بہت سے ایسے مضامین آئے ہیں کہ جن کا بیان کیا جانا ضروری ہے. ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور اس میں بڑی ایمان افروز باتیں بھی آ رہی، تو اس لیے میں نے یہ سورہ احزاب اور یہ پھر اس کے بعد 22ویں پارے کے کچھ مقامات اسی صورت سے انشاءاللہ بیان کروں. یہاں جو واقعہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے متعلق، جس وقت کے ازواج مطہرات نے نان نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ازواج نے عرض کیا تھا کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، کیونکہ فقر و فاقے کا سلسلہ رہتا تھا عموماً، اور بیشتر کھجوروں پہ بھی گزارا ہوتا تھا، کھجوروں پانی پر. تو تنگی کا ایک وقت بھی تھا عام اہل مدینہ کے لیے، خوشحالی نہیں تھی ابتدا میں چند سالوں تک. اس کے بعد پھر خوشحالی کا دور بھی آ گیا تھا، اور خوشحالی کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں چولہا جلنے لگا تھا، یہ ان کی خوشحالی ہوتی تھی. اور جو فاقے ہو رہے تھے ان فاقوں کا سلسلہ رک گیا تھا. پھر لوگوں کو مناسب اناج و غلہ مل جاتا اور وہ لوگ روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے. تو عام شہری تو یہ اس قسم کی خوشحالی سے محظوظ ہو ہی رہا تھا. تو ازواج مطہرات نے یہ چاہا کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے لیے بھی کچھ تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تاکہ روزانہ کھانا وغیرہ پک جایا کرے. تو جب یہ مطالبہ سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر لاحق ہو گئی، اور آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی رحمت بن کے تشریف لائے اور لوگوں کے دلوں کا بڑا پاس فرماتے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا ہمیشہ خیال رہتا تھا. لیکن یہ معاملہ یہ تھا کہ یہ نبوت کا کاشانہ ہے، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، اور پیغمبر اسلام پوری دنیا کے لیے ایک مثال اور ماڈل بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بنے گا. تو معاملہ بڑا حساس تھا. ایک طرف یہ ازواج ہیں، یہ بھی ان کے بھی معاملات، ان کی ضرورت، ان کا سوال اپنی جگہ درست، سوال کوئی ناجائز نہیں تھا. وہ ظاہر ہے ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا حق ہے. تو اس سے انہوں نے یہ بات کر دی تھی. اس میں کسی کو منفی لحاظ سے سوچنے کی ضرورت نہیں. نہ ان ازواج مطہرات پہ کوئی طعن ہو سکتا ہے، نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. وہ بڑی مقدس بیویاں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں. اور پھر ابھی آگے وضاحت ہوگی نا، پھر ان ماؤں نے اپنا جو کردار تھا وہ پورا ادا کیا پھر، اور اس مقام کا پورا لحاظ کر دیا. تو یہ ایک مطالبہ تھا، ایک سوال تھا، جس کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، ایک ضرورت ہے انسان کی. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان کا یہ مطالبہ دیکھتے تھے، اور دوسری طرف آپ مقام نبوت کے لحاظ سے جو معاملات تھے ان پہ نظر تھے. تو ایسے ایک ماحول تھا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ازواج آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے. اسی اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات وہاں تشریف لائے. جیسے ہی انہیں اجازت ملی اور وہ اندر آئے
تو دیکھا کہ ماحول پہ سکوت طاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افسردگی کی کیفیت میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ دونوں مزاج شناس لوگ تھے، یہ حضرات ماحول شناس لوگ تھے، بڑے باریک بین لوگ تھے، اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو، ہر رمز کو جانتے تھے، تو سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سیریس ہے۔ اب جیسے ہی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو ان کے دلوں پہ قیامت ٹوٹ جاتی تھی کہ کیا ہوا، آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر گھر والے بھی بیٹھے ہیں ساتھ، تو دونوں فکر مند ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ایسی بات کرو کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، اور حضور خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ اس فکر میں ہوتے تھے، پھر جب حضور کو غمگین دیکھتے تھے تو پھر خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے، کیسے رسول خدا کو خوش کیا جائے، آپ کے دل کو کیسے تسکین پہنچایا جائے۔ انہیں معلوم ہے یہ اللہ کے محبوب رسول ہیں، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ ارے ماں باپ کی خوشی میں جب اللہ کی خوشی ہے تو وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو محبوب خدا ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھیے کیا مزاج شناسی اور کیسے وہ باریک بین لوگ تھے، بات وہ کی جو اس ماحول کے مطابق تھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میری بیوی مجھ سے نان نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کرے نا تو میں اس کا سر توڑ دوں۔ یہی کیس تھا۔ حضور نے جیسے ہی بات سنی فوراً مسکرا دیا، فرمایا عمر ان کا یہی تو مسئلہ ہے، یہ سب مجھ سے یہی تو کہتی ہیں کہ نفقے میں زیادتی کی جائے۔ بس جیسے یہ بات سامنے آئی، یہ دونوں بزرگ حضرات آگے بڑھے، شیخین کریمین، اپنی اپنی بیٹیوں کو گردن سے پکڑ کے اٹھایا اور ایک لگا کے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا، تم نے اللہ کے رسول کو غم میں ڈالا ہے، معافی مانگو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم کاشان اقدس پہ یہ مطالبہ کرو؟ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، جس طرح رسول خدا رکھیں گے ویسے رہنا پڑے، معافی مانگو۔ کہا ہماری ماں توبہ، آئندہ ہم ایسا مطالبہ نہیں کریں۔ اچھا اب خیر، اب جیسے کہ مطالبہ ضرورت، انسانی ضرورت ایک چیز ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور دین ہمارا حق اور انصاف کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہ ایک سوال رہ جانے والا تھا ہمیشہ کے لیے کہ پھر وہ خواتین چاہے ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، چار، بہرحال ان کا ایک حق۔ تو قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کی ضرورت ہے، اس کو فیس کیا جاتا ہے، اور ان کو اس سلسلے میں پورا اختیار دیا جاتا ہے۔ ان کی ضرورت کو پامال نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ جبر نہیں ہوگا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اختیار ہوگا۔ قرآن نے اختیار دیا، یہ ہے وہ آیت جو نازل ہوئی ہے جس میں کہ اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو کہ فیصلہ کر لو۔ حضور علیہ السلام نے اس واقعہ کے بعد 29 یا 30 دن کے لیے علیحدگی اختیار فرما لی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج سے فرمائیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یعنی آسائشیں چاہتی ہو، فتعالینا، آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں مالا مال کر دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں خوب مالا مال کر کے، تمہاری ساری خواہشوں کو پورا کر کے، لب لب تمہیں بھر بھر کے دے کر اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جا سکتی ہو، تمہیں یہ چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اگر تمہارا گزارا کاشانہ رسالت پر نہیں ہو سکتا اور یہاں رہتے ہوئے تمہیں تنگی محسوس، آزادی ہے، جا سکتے ہو، تم اپنا حق حاصل کرنا چاہو کر لو، لیکن پھر اس کے بعد رخصت ہونا پڑے گا۔ اس مقام پر حضور علیہ السلام کے گھر میں، اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے ہوئے، نبی کی زوجیت کی حالت میں رہتے ہوئے، یہاں پھر جو تقاضے ہیں وہ پورے ضرور کرنے پڑیں گے،
اور اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور تمہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کروانا ہے تو پھر ہم تمہیں دے دے کے رخصت کر دیتے ہیں اور تم جس طرح چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو. آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، اگر یہ چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر صبر کرو اور اس مقام پر یہاں رہتے ہوئے جو تقاضے انہیں پورا کرو، اور جیسے کہا جا رہا ہے اور زندگی گزروائی جا رہی ہے اس طریقے سے زندگی کو گزارو، اسی لائف اسٹائل کے ساتھ چلو. پھر دیکھو تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے. ایسی محسنات یعنی نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے رکھا ہوا. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. پھر اس کے بعد احکام آئے ازواج مطہرات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہاں کئی احکام، اور پھر انہی احکام میں قیامت تک آنے والی مومنات مومن عورتوں کے حوالے سے رہنمائی کا سامان یہاں بتا دیا گیا. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عالیہ سے باہر تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اے عائشہ تمہیں اختیار دیا ہے اللہ نے، تم جو چاہو راستہ اختیار کر لو، اور لیکن کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے گھر جا کے مشورہ کر لو، اپنے والدین سے مشورہ کرو. کہنے لگی میرے آقا کیا میں آپ کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ حضور میں آپ کے گھر کی باندھی، میں بھلا آپ کے بارے میں پوچھوں گی کہ میں حضور کے ساتھ رہوں یا حضور سے علیحدہ ہو جاؤں؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جانیں آپ پر قربان، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو اس در پہ قربان، یہیں رہوں گی. حضور خوش ہوئے. پھر اور بیویوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور کے کاشانہ اقدس پر ہی رہیں گے، حضور کی غلامی میں رہیں گے، حضور کی بیوی ہی نہیں باندھی بن کے رہیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ صرف شوہر نہیں ہیں، ان کے لیے پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں. لہذا انہیں معلوم تھا کہ حضور سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے. یہ عام گھرانے کا تعلق نہیں ہے، وہ عام ازواج نہیں ہے، وہ عام عورتیں نہیں رہ جاتی. پھر جب حضور کی بارگاہ میں آ گئیں اور اس رشتے سے بندھ گئیں تو وہ عام عورتیں نہیں رہ گئیں. قرآن نے پھر خود اعلان کر دیا، قرآن نے بتایا اپنے الفاظ میں، ارے جس کے پلو سے بندھ جانے والی ایک عورت دنیا میں بے مثال ہو جائے اس ذات کی اپنی شان کیا ہوگی. ذرا غور کیجئے، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. جب یہ فیصلہ ہوا نا کہ ہم حضور کی وابستگی نہیں چھوڑ سکتی، حضور کا آستانہ نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں سن لو، پھر تم دنیا کی وہ عورتیں ہو کہ تم دنیا میں کسی اور عورت جیسی ہو ہی نہیں سکتی، تم دنیا میں بے مثال ہو. لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم دنیا کی کسی اور عورت کی طرح. ان اتقیتن، اگر تم اسی طرح تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار دو. تو یہ بات انہوں نے پوری کر کے دکھا دی اور وہ دنیا کی بے مثال عورتیں بن گئیں. اسی لیے ان ازواج مطہرات کا یہ مقام ہے کہ وہ ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی. یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل کچھ احکام ہیں جو کسی کے لیے نہیں. تو پوری دنیا میں ہر ایک عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے وصال کے، انتقال کے، موت کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے. ہر عورت نکاح کر سکتی. نبی کی ازواج نبی کے وصال کے بعد نکاح نہیں کر سکتے، ان کا نکاح بدستور اسی طرح قائم رہے گا. یہ ہیں ازواج مطہرات. تو یہ اور پوری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ ہماری مائیں نہیں بن سکتی سوائے اس کے جو ہماری ماں ہے رشتے میں، بس وہی ہماری ماں ہے. ویسے احترام میں کوئی ماں بنے تو وہ احترام کے نقطہ نظر سے کہلائے گی، مگر ماں ایک ہی ہوتی ہے. مگر نبی کی ازواج کی یہ شان ہے کہ نبی کی ازواج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئیں تو خود بخود ساری دنیا کی ماں ہو گئیں. چاہے وہ عمر میں کسی سے چھوٹی یا بڑی ہیں، وہ ساری امت کی ماں قرار پائی ہیں. ازواج ہن، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. اچھا،
उम्महातुहुन्ना ऐसे अल्फाज हैं। तो उसके बाद आप आगे आइए, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं जो ख़वातीन ख़ास तौर पे समाअत फरमा रही हैं, वो सुने। आज पर्दे के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि पर्दे का हुक्म कहाँ है, कुरान में कहाँ है। बहुत सी बातों पे एतराज़ करते हैं। भाई ये कुरान में देखिए, अल्लाह ने ख़वातीन को मुखातब करके फरमाया वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार पकड़ें। अब बाद लोग कहते हैं ये सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए था हुक्म, नहीं, ये हुक्म आम है, सबके लिए है। उनसे इब्तिदा हुई, सबसे पहले उनको मुखातब बनाया, फिर क़यामत तक सब औरतों के लिए ये हुक्म है। फरमाया कि अपने घरों में करार पकड़ें, यानी बिला वजह बाहर ना निकलें, बेपर्दा ना निकलें, बेहिजाब ना निकलें, निकलने की ज़रूरत हो तो निकलें। ये जो आज रश और खामखा का बाहर लोगों ने मेले लगाए हुए हैं, और ये जो इस वक्त हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है बेरा रवि की तरफ, और जो फाहशी और यानी आम हो रही है, ये इसका सद्देबाब यही है कि खामखा घरों से निकलना छोड़ा जाए। खामखा तो आज वैसे मर्दों को भी नहीं निकलना चाहिए, जान का ख़तरा है, हीट स्ट्रोक का ख़तरा है, और कौन कौन से ख़तरे हैं, बाहर चोरी का ख़तरा है, लूट मार का ख़तरा है, और औरतें ऐसी फिरती हैं खामखा। तो ज़रूरतन निकलने में कोई मुज़ायका नहीं, उसकी इजाज़त दी जाती है। मगर ये जो आज फिरने फिराने का सिलसिला है, ये मुनासिब नहीं। फरमाया घरों में करार पकड़ें, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब बाहर निकलें तो जाहिलियत वाली, पहली जाहिलियत वाले तरीके से ना निकलें, यानी वो बनाओ सिंगार करके, खूब इजहार करके, अपने आप को खोल कर, तो इस तरह ना निकलें जैसे कि दौर जाहिलियत में औरतें सबको नजर आती थी, उनका बनाओ सिंगार सबको नजर आता था। वाकिम नस्सलाता, और नमाज कायम करें। अब बताइए, ये अज़वाज मुतहरात के लिए हैं सारे अहकाम, क्या हमारी औरतों के लिए नमाज फर्ज नहीं है? तो ये सब एक ही तसलसल में आया है। वातीन ज़का, और ज़कात अदा करें। बहुत सी औरतें ज़कात नहीं देती हैं और कहती हैं कि हमारे शौहर देंगे, हालांकि सोना चांदी उनके पास है। ज़कात औरत देगी अगर उसके पास निसाब मौजूद है, उसकी तरफ से अगर उसका शौहर या वालिद वगैरह कोई दे दे तो कोई मुज़ायका नहीं। वातीन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह की इताअत करें, उसके रसूल की इताअत करें। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब समझ लीजिए अहले बैत यहाँ किसको कहा गया? बेशक अहले बैत अतहार में वो हजरात भी दाखिल हैं जिनके बारे में सब जानते हैं, 5 नफूस कुदसिया, वो भी अहले बैत हैं। मगर यहाँ कुरान में सूरह अहज़ाब में अहले बैत की जो आयत आई है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। मैंने इससे पहले जो जिक्र किया सब अज़वाज मुतहरात का, इसके बाद फिर अज़वाज मुतहरात का जिक्र, तो पता ही चला। और यही उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ अहले बैत से मुराद इस आयत में इस लफ्ज़ से मुराद अज़वाज मुतहरात है। तो अहले बैत का इतलाक कुरान ने जो किया है वो अज़वाज मुतहरात पर किया है। फरमाया कि सिवाय इसके नहीं कि इरादा फरमाता अल्लाह कि ले जाए तुमसे रिज्स को, हर किस्म की नापाकी को, हर किस्म की नापाकी को ले जाए, रूहानी अखलाकी कोई कदूरत तुम्हारे अंदर न रहने दे और तुम्हें पाक कर दे। ऐ नबी के घर वालों, वही युतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह चाहता है तुम्हें ऐसा पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक है। अब चूंकि यहां मुराद वाज़ेह थी और इसमें अज़वाज मुतहरात बराह रास्त दाखिल थी, तो अब उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी हदीस के जरिए से, अपने अमल के जरिए से फिर मजीद कुछ शख्सियात को लिया। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को, हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हसनैन करीम, उनको लिया, बुलाया अपने पास, अपने नज़दीक बिठाकर चादर मुबारक उनके सर पे तान के फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको भी पाक कर दे जैसे कि पाक करने का हक है। तो यूं हदीस से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हस्तियों को अहले बैत में दाखिल फरमा लिया, और अज़वाज मुतहरात कुरान मजीद की रूह से अहले बैत में दाखिल हैं। यही वजह है हजरत उम्मे सलमा एक ऐसे ही मौके पर अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मैं भी शामिल हो जाऊं, और वो चादर में आने लगी। तो हुजूर ने फरमाया, इन्नकी अला खैर, ए उम्मे सलमा तुम तो पहले खैर पर हो, तुम्हें इसमें आने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मैं उन लोगों को अपने अहले बैत में शामिल कर रहा हूं कि जो कुरान की रूह से शामिल नहीं हुए थे, तो अब मैं उनको शामिल कर रहा हूं। ये है वो सिलसिला। अब लोग
یہاں پر اہل البیت کے لفظ کو نہیں سمجھتے اور ایک کانٹیکسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں اور ازواج مطہرات کو کسی طریقے سے اس فضیلت سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور ایسے امتی بتائیں، وہ تو مائیں ہیں ہماری، ان کی اولادوں میں ایسے ایسے نابکار پیدا ہو گئے کہ ہمیں بالکل شرم حیا نہیں رہی کہ ہم ان ماؤں کے لیے اس کوشش میں لگ جائیں کہ وہ کسی طریقے سے خارج ہو جائیں ان فضائل سے، ان بزرگیوں سے اور ان سلسلوں سے. خدا نخواستہ بلکہ صرف ساری بیویوں کا ازواج مطہرات کا انکار کر کے ایک ہی زوجہ کو ماننا یا ساری بیٹیوں کی نفی کر کے ایک ہی بیٹی کو لے لینا، یہ کون سا اسلام ہے بتائیے؟ جتنی ازواج ہیں وہ سب ہمارے لیے محترم، اور اسی طرح جتنی بھی صاحبزادیاں ہوئی ہیں اور بیٹیاں وہ سب ہمارے لیے محترم ہیں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 3 بیٹے عطا فرمائے. ہمارے لیے سب بے شک حضرت بی بی فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے لیے بڑے فضائل ہیں، ان کی بڑی شان ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور بیٹیوں کو ماننے سے انکار کر دیا جائے اور ان کی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھی جائے. یہ ہے اصل میں افراط و تفرید. یہاں آ کر لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد بڑے مضامین ہیں جناب، وقت کی تنگی ہے، 1-2 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے لیے کیسی پابندی ہے، اللہ کے نبی کے آگے، حضور کے حکم کے آگے خدا اور رسول کا حکم جب آ جائے تو پھر قرآن کتنا واضح ہے اس معاملے میں کہ ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے. آج یہ بحث ہے کہ ہم دین پہ کتنا چلیں، کتنا مانیں، کہاں تک چلیں، ہمارے لیے دین کتنا بائنڈنگ ہے، ہمارے لیے دین کتنا بائنڈنگ ہے. یہاں سے اندازہ کیجئے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تو پھر وہ اللہ رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنے اختیار سے کام لیں. یہ سمجھ لیجیے بات کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی فیصلہ آ گیا تو اس کے مقابلے میں ہمارا اختیار مائنس ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ہم سے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ عملی غلطی تو ہے ہی، ایک گناہ تو ہے. اگر اس کے خلاف عمل ہوا ہے ایک گناہ تو ہے، کیونکہ ہم نے اپنی حد سے تجاوز کیا، ہمیں اختیار نہیں تھا، ہم نے وہ کام کر لیا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، میرا اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ہمیں اتنی غلطیوں کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود جو چیز ہلکا بگوش اسلام رکھتی ہے وہ یہی بات ہے کہ ہم نے جو کچھ غلط کیا ہوتا ہے ہم اسے غلطی مان رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے ظلم قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم اس بارڈر لائن کو کراس کرتے، مگر ہو گئی. بس یہی چیز آپ کو مومن رکھے ہوئے ہے. اور اگر آپ نے اس کو اپنا حق بنایا اور آپ نے اختیار کی بات کی، آپ خارج ہو گئے. اس لیے خدا نہ خواستہ ہے ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے. دوسری جگہ سورہ نساء میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اے محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں، اور یہاں تک خم کر دیں کہ دل میں بھی ان کے کوئی چبن نہ رہ جائے. جو کچھ رسول خدا نے فرما دیا ہے اس کے آگے دل مطمئن رہے کہ یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ حکم ہے اور ہم اس کے آگے پاور لیس ہیں، اتھارٹی لیس ہے. ہماری نہ پاور بچی نہ اتھارٹی حضور کے حکم کے آگے. یہ ہے ایمان. تو ایمان کی بات میں نے واضح کر دی، اور اس کے بعد جو عملی زندگی ہے اس میں ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم سامنے اپنے اس کا الگ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں کس طرح سوچنا چاہیے میں نے بتا دیا. اور آگے کیا فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا. اور اس کے بعد اب یہ واقعہ ہوا تھا حضرت زید بن ثابت کا، زید بن حارثہ کا.
تو وہ واقعہ یہاں پر اب میں بیان کروں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ان کا نکاح کر دیا حضور نے ایک خاتون سے, قریش کی ایک خاتون, مختصر بتا دیتا ہوں, ان کا نکاح فرما دیا. یہ رنگ کے بھی سیاہ تھے, پیچھے بیک گراؤنڈ بھی کوئی ایسا خاص نہیں تھا, بکتے بکاتے آئے کہیں سے غلامی کے دور میں. تو اور جس خاتون سے نکاح ہوا وہ قریش کی بڑی عالی حشم خاتون اور بہت حسین و جمیل, ان کا نام تھا زینب بنت جہش. حضور نے ان کا نکاح کر دیا. تو وہ اس خاندان کو, خاتون کو, ان کے بھائی کو کچھ عجیب لگا, ناگوار گزرا کہ نکاح کیسے ہو سکتا, کوئی میچ ہی نہیں ہے, کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں, دونوں کا الگ الگ لیول, بہت ان کا بہت ہائی ان کا بہت لو, تو کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح کچھ بات آئی دل میں, تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, تمہیں اختیار نہیں ہے, اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا, یہ نکاح کر دیا, ہو گیا, ختم بات. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کا اختیار ہمارے ذاتی معاملات تک جا سکتا ہے. اگر وہ مطلب اس سے کام لیں, ان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہماری اپنی پرسنل بہت ساری معاملات میں, ذاتی حقوق اور معاملات میں آزادیاں دی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا ہم کیا کھائیں کیا پئیں, جیسے ہم کہاں نکاح کرنا ہے کہاں نہیں, اپنے اصحاب کو اس بات کی اجازت دے رکھی تھی. لیکن اگر کبھی رسول کسی کے ذاتی معاملے میں دخل دے دیں اور حکم دیں کہ تم یہ کام یوں کرو, نکاح فلاں کا فلاں سے ہو, بس یہاں تک بھی رسول چلے جائیں, تو یہ شریعت نہیں تھی, دین نہیں تھی, مگر رسول پاک نے جب یہ فرما دیا اور آپ نے ایکشن لے لیا تو اب یہ دین بن گیا. اب دین بن گیا خود بخود. حالانکہ معاملہ ذاتی تھا, اور انہوں نے ذاتی حیثیت میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم کیسے یہ نکاح میں جڑ جائیں, یہ ہمارا کوئی پاسنگ بھی نہیں بنتے زید جو ہیں, اور ہماری ایک اپنی ایک پہچان ہے معاشرے میں. تو اسی لیے یہ آیت آئی اور کہا کہ نہیں, پھر نکاح کرنا پڑا ان کو, توبہ کی اور نکاح ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت پہ غور کیجیے, اور یہ واقعہ, نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان کی حد تک ہم سے کچھ مطالبہ کریں, حتیٰ کہ ہماری جان کا بھی مطالبہ اگر وہ کریں, جیسے جہاد میں ایک طریقہ رہا, تو پھر ہماری جان کا ہم پر حق نہیں رہے گا, پھر جان سے پہلے اللہ کے نبی کا حق عائد ہوگا, اور پھر یہ جان اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق صرف ہوگی. جب جان ان کے حکم کے مطابق صرف ہوگی تو اور کون سی چیز رہ جاتی ہے جو ہماری مرضی سے چلے اور ان کی مرضی اس پہ نہ چلے. تو اس لیے ہر چیز پر رسول کی مرضی لازم ہے, رسول کی مرضی نافذ ہوگی. اگر رسول کسی بات کا ارادہ فرما دیں گے تو دین و شریعت کے عنوان سے جو کچھ ہے وہ تو لازم ہے ہی, اور اگر اس سے ہٹ کر بھی ذاتی معاملے میں بھی جیسے ظاہری حیات میں رسول خدا کوئی فیصلہ فرما دیتے تو لوگوں پر لازم ہو جاتا تھا. اس کے بعد ذرا یہاں غور کیجئے, اللہ نے بتایا کہ کس شان سے میں نے اپنے نبی کو بھیجا. یا ایھا النبی, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہد کون؟ گواہ. گواہ کون؟ جو واقعہ کے وقت موجود ہو. جو موجود ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حاضر و ناظر. تو اگر اس کو حاضر و ناظر کہا جائے شاہد لفظ کو تو کیا حرج ہے؟ ہم نے آپ کو شان سے بھیجا, آپ گواہ ہیں, گواہ کو معلوم ہونا ضروری ہے. ومبشرا ونذیرا, اور بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا, بلانے والا اس کے اذن سے بنا کے بھیجا, اور وسراجا منیرا, اور اے پیغمبر ہم نے تو آپ کو ایک چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیج دیا ہے. چمکتا ہوا آفتاب, اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. منیرا اگر لازم مانے تو چمکتا ہوا, اور اگر متعدی مانے تو چمکاتا ہوا آفتاب, یعنی ایسا آفتاب جو خود بھی روشن ہے, اور کائنات میں جتنے دل بجھے ہوئے ہیں اگر ان کا رخ آپ کی طرف ہو جائے تو وہ سب روشن ہو جائیں. اگر ساری کائنات کے دلوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے تو سارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جائیں. آپ وہ آفتاب ہیں. یہ وہ آفتاب ہے جس سے صحابیت بھی چمکی ہے,
یہی وہ آفتاب ہے جس سے اہل بیت اطہار کا مقام چمکا ہے، یہی وہ آفتاب ہے جس سے تابعین چمک کر دنیا میں آئے ہیں، یہی وہ آفتاب ہے جس سے تبع تابعین کی جماعت چمک کے آئی، اسی آفتاب نے علماء کو چمکایا، اسی آفتاب نے مشائخ کو چمکایا، اسی سے ساری ولایتیں چمک رہی ہیں، ساری غوثیتیں، ساری قطبیتیں، ساری روحانیتیں، سارے مرتبے، سارے درجے، جو کچھ بھی زمین سے لے کر آسمان تک جو مقامات دنیا میں نظر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، وہ حضور کے آفتاب سے نکلنے والی روشنی کی کرنیں ہیں۔ اگر یہ آفتاب نہ ہوتا تو یہ ساری چمک دمک کہیں اس کا پتہ نہ ہوتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ آفتاب کا تصور۔ حضور کو اس شان سے مانو، آفتاب جو ہوتا ہے نا اس سے کانٹیکٹ ضروری ہے۔ آفتاب کی روشنی جہاں پہنچ رہی ہے وہاں تک، اس جگہ تک کا کانٹیکٹ ضروری ہے۔ اگر کانٹیکٹ نہ ہو، بیچ میں کوئی حائل آ جائے تو آفتاب بیکار ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ جو سورج ہے آپ کے گھر میں روشنی دے رہا ہے تو اس گھر کا کانٹیکٹ سورج سے ہے۔ آپ کے گوشے کونوں میں، جگہوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جہاں بھی روشنی اس کی جا رہی ہے ہر چیز کا کانٹیکٹ سورج سے ہے۔ بیچ میں کوئی چیز لے آؤ، کوئی حائل کر دو، کانٹیکٹ ختم کر دو، اندھیرا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو آفتاب فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب حضور آفتاب ہیں تو کائنات کے لیے آفتاب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کائنات کا کانٹیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے۔ کائنات کا کانٹیکٹ جہاں جہاں اس آفتاب کی روشنی جا رہی ہے ایمان بن کر، وہاں ان دلوں اور روحوں کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قائم ہے۔ یہ ایمان جو ہمارے دلوں کے اندر چمک رہا ہے یہ اس آفتاب کی کرن ہے، اور جس طرح سورج کی کوئی کرن بغیر رابطے کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح آپ کے ایمان کی کوئی روشنی حضور سے رابطے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ بات میں پورے وضوح سے اور پوری بصیرت اللہ وجل بصیرت یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات طے شدہ ہے، ہمیں اس پر گفتگو شاید عام طور پہ نہیں ہوتی ہوگی یا آپ کے مطالعے میں یہ چیزیں نہ آئی ہوں، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک طے شدہ ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ایمان کی جو شمع آپ کے دل میں جل رہی ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے۔ بس جس دن یہ کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا ایمان بجھ جائے گا۔ ایمان حضور کے رابطے کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کے علاوہ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، کیونکہ آفتاب ہے نا آپ، اور اس آفتاب کی روشنی سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ مین مقصود روشنی کیا ہے؟ ایمان مین چیز ہے۔ ایمان کی روشنیاں جگمگانے کے لیے آپ کو آفتاب بنایا گیا، تو اب یہ روشنیاں، یہ ایمان، یہ آپ سے رابطے کا نام ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے الابریز میں۔ ابریز ایک کتاب ہے ان کی، بہت شاندار، بہت بڑے بزرگ تھے یہ۔ انہوں نے کسی مرد بزرگوار کا یہ واقعہ لکھا کہ ان کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ ہمارا حضور سے تعلق کیا ہے؟ تو اس مرد بزرگوار نے کہا حضور سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق، یہ جسم جب تک چل رہا ہے روح کا تعلق، اگر تعلق ختم ہو جائے جیسے مردہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ وہ آئے، ایمان لائے، ہمیں دے دیا، ہم نے لے لیا، کلمہ پڑھ لیا، قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، دین ہمارے پاس، اب کیا تعلق؟ اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ آج آپ ایسی باتیں سنتے ہیں نا لوگوں سے، بس سمجھ لیں ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں اللہ کے نبی کے تعلق کے حوالے سے، ان کے ایمان بڑے خطرے میں ہیں۔ ہوا یہ کہ جب اس شخص نے یہ بات کی کہ اب تعلق کیا ہے، جب ہمیں مل گیا، ملنے والی چیز مل گئی، اب تعلق کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ باکرامت بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم ہو جائے اور تیرے تعلق کا سلسلہ منقطع ہو جائے، تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی ایسے، مجھے کیا فرق پڑے گا، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، پڑھتا رہوں گا، یہ کلمہ جاری ہے میرے اختیار میں، اگر حضور سے تعلق نہ بھی رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا تو راضی ہے اس بات پہ کہ رسول خدا سے تیرا تعلق ختم ہو جائے، رابطہ ختم ہو جائے؟ کہا میرا، تو لے تیرا رابطہ ختم ہو گیا،
بس وہ انہوں نے اس کا اندر پڑھ لیا اور کہا تیرا رابطہ ختم ہو گیا، حضور سے تو نے رابطہ توڑ لیا، اور کہا کہ میرے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شخص یہاں سے اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بجائے ادھر ادھر جانے کے، گھر جانے کے بجائے یا جہاں سے آیا تھا وہاں جانے کے بجائے وہ سیدھا ایک گرجا پڑتا تھا ہمارے راستے میں، اس کی طرف بڑھ گیا۔ بس ایسے ہی خود بخود اس کے قدم گرجے کی طرف پڑے اور وہ گرجے کی طرف جانے لگا، اور جا کے گرجا گھر میں گیا اور وہاں جا کے عیسائی ہو گیا۔ اسی وقت اس نے دین اسلام کا حلقہ اتار کے پھینک دیا۔ یہ شیخ لباغ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی کا رابطہ رسول خدا سے نہیں رہے گا تو مسلمان بھی نہیں۔ ایمان اس لیے قائم ہے کہ لیکن رابطہ کیسے قائم، آپ تھوڑی اس کی ذرا لاجک سمجھنا چاہیں گے۔ آپ حضور سے محبت کریں گے، یہ رابطہ ہے، یہ محبت ہے، ایمان کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم دل میں، یہ رابطہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت، یہ رابطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گرویدگی، چاہت، ہر ایک سے بڑھ کے چاہت محسوس کرنا، یہ رابطے ہیں، یہ وہ رابطے ہیں، وہ کیفیات ہیں۔ اگر یہ کیفیات ختم ہو جائیں تو ایمان ختم، ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ کو اللہ نے سورج بنایا، آفتاب بنایا اور فرمایا روشن کر دینے والا آفتاب، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درود و سلام نازل فرمایا۔ اب آئیے درود و سلام کی شان۔ یہ درود و سلام جو ہے نا، یہ آپ کو اس رابطے میں اور مضبوط کر دے گا جتنا پڑھتے رہو گے محبت سے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے لیے وہ درود و سلام نازل کیا ہے کہ جو دنیا میں کسی اور کے لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ آیت اور کہاں دکھائیں گے آپ، کون سی آسمانی کتابوں میں جس میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اسی صورت میں ہے۔ یہیں آگے آئیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ارے تم کیا، وہ تو دیکھو خالق و مالک ہے، وہ اللہ ہے، وہ اپنے حبیب کا اتنا اکرام فرماتا ہے کہ وہ خالق و مالک ہو کر اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے۔ اس کے سارے فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم کیوں خاموش رہتے ہو؟ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سلموا تسلیما یعنی فرمایا خوب سلام بھیجو، خوب سلام میں اور زیادہ تاکید کر دی نا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو دیکھیے، اور اس کے بعد پھر کیا کیا اس درود کے صدقے عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے حدیث میں، کتنی حدیثیں ہیں۔ ایک دفعہ حضور مسکراتے ہوئے بات تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کے اس جمال و کمال پہ قربان جائیں، حضور ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ خوش نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے اور مجھے بھیجا ہے، کیا آپ راضی نہیں ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور اگر آپ کا کوئی امتی آپ پہ ایک دفعہ سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلام بھیجے گا۔ میں نے کہا بلا، میں کیوں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی ہوں۔ یہ درود کا مقام ہے، اس درود سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ تو ایسے تھے عمل کرنے میں اس معاملے میں کہ ان کی روایتیں آئیں کہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کتنا پڑھوں؟ جتنا چاہو پڑھو۔ انہوں نے کہا میں 1/4 پڑھ لوں دن رات کا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، اور بڑھانا چاہو اور بڑھا لو، بہتر۔ انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 کر لوں؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر اور بڑھانا چاہو اور بڑھا۔ آدھے سے 2/3 آدھے سے زیادہ ہی ہو گیا، پہلے آدھے کا پھر 2/3، پھر اس کے بعد جب اتنا ہو گیا تو پھر کہنے لگی یا رسول اللہ میں سارا وقت پڑھتا رہوں، ہر وقت پڑھتا رہوں؟ فرمایا ہاں پڑھتے رہو، اگر ایسا کر لو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے سارے کام بن جائیں گے، سارے گناہ معاف کام بن جائیں گے تمہارے۔ اگر تم ہر وقت
مجھ پہ درود و سلام بھیجتے رہو تو کیا بات ہے. یعنی فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد ہر وقت جو بھی فارغ وقت ہے اس کے اندر درود و سلام پڑھتے رہے. تو یہ ایسا وظیفہ اگر کوئی اس کو لے کے بیٹھے اور کرتا رہے تو خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت. اور بہت سے لوگ حاضری دے رہے ہیں، ہمارے میگانی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے جانے والے ہیں. تو ایسے لوگ جو ان کو حاضری نصیب ہوتی ہے وہاں پر، تو ایک کام کیا کریں، کم از کم جانے والے وہاں حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کر جانا چاہتے ہو تو درود و سلام لے کے جائیں، پڑھتے رہو. بس سارا سفر درود پڑھتے رہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے. یہ ایسا رابطہ ہے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا محبت سے، ذوق و شوق سے، تو آپ کو کچھ ہی عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان بھر گیا، کتنی خوشبو ایمان کی پیدا کر دے گا یہ آپ کے اندر. یہ درود و سلام رحمتوں کی واقعی محسوس ہوتا ہے. جہاں درود و سلام کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. جن مسجدوں میں درود و سلام پڑھے جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں رونقیں نظر آتی ہیں. آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ لوگوں کا، میرا نہیں، ہزاروں لوگوں کا مشاہدہ ہے. لوگ کہتے جن مجلسوں محفلوں میں پروگراموں میں درود و سلام عقیدت سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ ناپ توڑ والا نہیں، یہ والا نہیں پڑھنا چاہیے، وہ والا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ والا شرک ہے، وہ والا بدعت نہیں. وہ درود و سلام، وہ درود جو بار بار محبت سے آتا رہے، جس میں دل لگے وہ درود پڑھتا چلا جائے. تو جہاں جہاں یہ درود پڑھے جا رہے ہیں سبحان اللہ، وہاں دیکھیں رونقیں دیکھیں. اور دیکھیں درود جو ہے یہ اللہ سے منسوب ہوا، فرشتوں سے منسوب ہوا اور ہم سے منسوب ہوا. یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور ہم بھی بھیج رہے ہیں. تو تینوں نسبتوں میں فرق ہے. ہم بھیجتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج. ہمارا بس یہی ہے کہنا اور یہی ہماری حقیقت ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں تو فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. فرشتوں کا درود یہ ہے. اور اللہ درود بھیجتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو کسی سے نہیں کہے گا کہ تم بھیجو، کوئی بھیجے، اس سے بڑا کون ہے. اللہ کا درود بھیجتا ہے. تو اصلاً بات یہ ہے ہم سب تو اس درود کی لڑیوں میں پروئے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں تو درود آ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے. اللہ درود بھیجتا ہے تو وہ درود ہوتا ہے حضور کے شائن شان، وہ درود ہوتا ہے کہ جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا اللہ جب درود بھیجتا ہے اپنے پیغمبر پر تو ان کی شان بڑھاتا ہے، ان کی عزت بڑھاتا ہے، ان کی تکریم بڑھاتا ہے، ان کی محبت بڑھاتا ہے، ان پہ ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھاتا ہے. اللہ جب درود بھیجتا ہے تو دنیا میں ان کے لیے بڑھاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا درود ہے. اور اللہ ان کو جس طریقے سے ان کی شان کے مطابق بڑھاتا ہے، ایسے اسی صورت میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے والذی یصلی علیکم ملائکتہ، اے ایمان والو میں جس طرح اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں تمہارے اوپر بھی درود بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ تم میرے نبی کے غلام ہو اور میرے فرشتے بھی تم پر بھی درود بھیج رہے ہیں. اور حدیثوں میں یہ آیا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ رسول خدا پہ درود پڑھا فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات، جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا اللہ اس پہ 10 درود بھیجے گا. تو اب اللہ جو ہم پہ درود بھیجے گا تو ہمارے مقام و مرتبے میں بھی اضافہ ہوگا. حضور کا مقام حضور کے لائق اضافہ کیا جاتا ہے اور ہمارا مقام ہمارے اعتبار سے اضافہ کیا جاتا ہے. تو دوستو یہی وجہ ہے درود و سلام پڑھنے والوں، تم نے درود و سلام پڑھا، پوری دنیا پہ الزام لگا. مسلمانوں میں آج یہ ہماری بدبختی کہ ساری دنیا پہ الزام لگا دہشت گردی کا، شدت پسندی کا، انتہا پسندی کا، گولوں کا، بارودوں کا، دھماکوں کا. تم بچ گئے، اس لیے بچ گئے کہ درود پڑھتے ہو. اللہ نے تمہاری عزت بنائی، تمہاری عزت رکھی ہے اس درود و سلام کی برکت سے. اور آج جس کو بھی عزت مل رہی ہے اسی درود و سلام سے مل رہی ہے. اور لوگ اس لیے یاد رکھو درود والے بن کے رہو، انشاءاللہ کبھی بارود والے نہیں بنو گے. اسی درود میں میں نے کہا نا اللہ نے عزت بڑھائی درود کے ذریعے. یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا. اور ہم دیکھ